بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں اپنے پوری امت مسلمہ اور عالم اسلام کو اپنے طور سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے تمام ہم وطنوں اور عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ میں پورے پاکستان کو اور امت مسلمہ کو آج ایک پیغام دے رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور میرے سننے والے تمام آڈینس اور یوٹیوبرز، السلام علیکم۔ میرے تمام دوستوں، آج میں ایک عظیم مدعے پر بات کر رہا ہوں۔ شہید ایران سید آیت اللہ علی خامنہ ای، جس کی شہادت سے عالم اسلام میں ایک نئی لہر اٹھی۔ سید آیت اللہ علی خامنہ ای امت مسلمہ اور عالم اسلام کے وہ شہید ہیں کہ جس کی شہادت کے بعد تمام اسلامی ملکوں میں ایک اسلام میں محبت اور ایک لیڈر کی احساس پیدا ہوئی، جس میں پاکستان، ایران، عراق اور شام، لبنان اور سیریا میں اتنے پرجوش مظاہرے ہوئے کہ جس کی کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دوستوں، میرے آپ کے ساتھ آج لائیو بات کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر کی شہادت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے خون سے اسرائیل کو وہ سبق ملا اور امریکہ کو وہ سبق ملا کہ دوبارہ کسی بھی اسلامی ملک پر حملہ کرنے سے پہلے وہ لاکھ بار سوچیں گے۔ میرے تمام دوستوں، میری بات غور سے سننا۔ کبھی میں رہوں یا نہ رہوں، میری یہ بات ہمیشہ آپ لوگوں کو یاد رہنی چاہیے کہ اسلام کا بقا کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک صلاح الدین ایوبی کی فوت ہونے کے بعد دوسرا صلاح الدین ایوبی پیدا کر سکتا ہے تو ایک نور الدین زنگی کی وفات کے بعد دوسرا نور الدین زنگی پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بقا کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح جیسا لیڈر بھی پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بقا کے لیے سید آیت اللہ علی خامنہ ای جیسے لیڈر بھی مار سکتا ہے، اور ان کی شہادت سے امت میں انقلاب آ سکتا ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ سید آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت نے امت مسلمہ کو جگا دیا ہے۔ جو امت مسلمہ کے بڑے بڑے علماء نہیں کر پائے، سید علی خامنہ ای کی شہادت نے واضح کر دیا۔ اب میں امریکہ اور یورپ کے تمام حکمرانوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ اب سنبھل کر بات کرنا۔ مسلمان بیدار ہو چکے ہیں، محمد مصطفیٰ کی امت کو دین کی سمجھ آ گئی ہے، اب تمہاری خیر نہیں۔ میں پورے امت مسلمہ کو یہ بالخصوصاً یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس وقت متحد اور متفق ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت مہربان ہے کہ جنہوں نے آپ کو پاکستان جیسی ایٹمی ملک جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ میں پاکستان کی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ملک میں بدامنی کا وجہ نہ بنے، بالخصوصاً خاموشی سے اپنے فوج کو، اپنے حکمرانوں کو جو مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، ان کے بیچ میں آپ رکاوٹ نہ بنیں۔ میں بالخصوصاً اپنے پاکستانی قوم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے ریاست کے خلاف نہیں جائیں، اپنے ریاست کا احترام کریں۔ میں کسی کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کر رہا، میری یہ بات کرنے کا یہ صرف میسج ہے کہ اپنے ملک میں بدامنی کرنے سے، روڈوں پہ نکلنے سے کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنی فوج کو سپورٹ کرو اور اپنی فوج کو مضبوط بناؤ تاکہ وہ تمہارے لیے آگے جا کے جنگ لڑ سکے۔ اور میں یہ اپنے قوم سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس وقت سیاسی جلوسوں سے پرہیز کریں، سیاسی جلسوں میں نہ جایا کرو۔ میں تمام پاکستانی عوام اور مظاہرین مظاہرے کی تیاریاں کریں جلسے جلوسوں کی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس وقت ملک میں جلسے جلوس بند کرو اور اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ 5 سال اس حکومت کو پورے کرنے دو، اس کے بعد پھر تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اپنے ملک میں اپنے ہاتھوں سے حکمران چننا، پھر یہی فوج ہوگا، یہ تم ہوں گے۔ تو کسی فوجی نے اگر آپ کے ہاتھ کو اگر آج تک پکڑ کے کہا ہے کہ جی آپ شہباز شریف کو ووٹ دو، تو آپ اس کی نام لے کر بات کریں۔ کبھی کسی فوجی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ جی آپ جا کے شہباز شریف کے بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالیں یا عمران خان کے بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالیں۔ سب سے بڑے غلطی آپ کی اپنی ہے کہ آپ سب سے پہلے ان کو ووٹ دے کے آگے لاتے ہو، پھر بعد میں روتے ہو، پھر چلاتے ہو۔ میں نے آپ کو بالخصوصاً یہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی
وقت جب ووٹ ڈالنے جاتے ہو تو یہ سوچ سمجھ کر جایا کرو کہ میں یہ ووٹ دے رہا ہوں جس سے جو حکمران بنے گا وہ میرے لیے کیا کام کر سکتا ہے۔ آپ کو عاصم منیر نے تو نہیں کہا کہ آپ شہباز شریف کو وزیر اعظم بناؤ یا عمران خان کو وزیر اعظم بناؤ، آپ نے اپنی مرضی سے اپنا وزیر اعظم چنا ہے، تو لہٰذا آپ نے جس کو وزیر اعظم پاکستان بنا کر اسلام آباد میں بھیجا ہے تو اس کو پاکستانی فوج سلوٹ بھی کرے گا اور اس کو سلامی بھی دے گی اور اس کی 5 سال حفاظت بھی کرے گا اس کی حکومت کی۔ تو یہ آپ اپنے اعمال درست کریں، ووٹ کی کاسٹنگس بھی کریں، جس حکمران کو آپ ووٹ دیں گے اسلام آباد میں وہی حکمران جائے گا۔ اور کل کو یہ گلے بند کرو کہ جی ہمیں فوج ہمارا سپورٹ نہیں کرتا ہے اور فوج ہمارے حکمرانوں کو نہیں، فوج آپ کی رائے کو مانتا ہے۔ الیکشن کے دن آپ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کوئی فوجی نے آپ کے آج تک ہاتھ کو نہیں پکڑا ہے کہ بیٹا آپ نے عمران خان کے بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالنا ہے یا شہباز شریف کو بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالنا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، میں ایک بلوچ کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ جب میں نے ووٹ کاسٹ کی تو مجھے کسی فوجی نے نہیں کہا کہ جی آپ جو ہے نا ادھر سرفراز بگٹی کو ووٹ دیں۔ میں نے اپنی مرضی سے ووٹ دیا ہے اور میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ مجھے کسی ریاست کے اہلکار نے نہیں کہا کہ آپ اپنے کسی کو ووٹ دیں۔ میں اپنا خطاب ختم کرتا ہوں اور میں پاکستانی قوم کو یہ میسج دیتا ہوں کہ لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تقریر کا عنوان کسی سیاسی پارٹی کی مخالفت نہیں اور نہ کسی فوجی کی مخالفت ہے، یہ ایک پرامن پیغام ہے جو میں نے اپنے اس یوٹیوب چینل کی طرف سے اس کو جاری کر رہا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آئندہ باد، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔